یوم یکجہتی کشمیر کے منانے کے موقع پر میں اپنے اور جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی جانب سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کا کشمیری عوام کی تحریک حق خودارادیت کے تئیں ان کی غیر مشروط اور غیر متزلزل حمایت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پاکستان نے روز اول سے ہی کشمیری عوام کی جو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت اور مدد جاری رکھی ہے، اس کے لیے اہل کشمیر ان کے ممنون ہیں۔ آج جبکہ ایک طرف پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقاریب کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری دنیا میں مقیم ہیں وہ اس دن کو منا رہے ہیں اور اس مسئلے کو جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف جموں کشمیر میں بھارت کی قابض فورسز نے کشمیری عوام پر ظلم و جبر، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، ہراسانیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حقوق انسانی کی پامالیاں عروج پر ہیں۔ کشمیری عوام خصوصاً یہاں کی نوجوان نسل کو طاقت اور قوت کے بل پر زیر کرنے کا ہر حربہ اور ہتھ کنڈا بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر عسکریت کی طرف انہیں دھکیلا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کریں، اور نتیجے کے طور پر ہر روز اس مظلوم قوم کو اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اگر سال گزشتہ یعنی 2018 کی ہم بات کریں تو اس پورے سال میں بھارتی فورسز نے کشمیری عوام کے خلاف جو غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، جن کا مقصد یہاں کے عوام کو اپنی جائز تحریک سے دستبردار کرنا تھا۔ سرکاری فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 170 شہری اور تقریباً 285 حریت پسند عسکری نوجوان شہید کیے گئے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے التوا میں رہنے کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کے نتیجے میں اس پار اور اس پار تقریباً 27 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو یہاں پر فورسز کی گاڑیوں نے بھی 3 کشمیریوں کو پچھلے سال اپنی گاڑی کے نیچے کچل ڈالا، جبکہ 2 افراد کو زیر حراست مارا گیا۔ سال گزشتہ میں تاریخی جامع مسجد سری نگر میں 16 بار نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کی گئی، اور مجھے خود 17 بار نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا۔ 2018 میں 113 دن میں اپنے گھر میں نظر بند رہا، اور یہی حال میرے دوسرے ساتھیوں کا ہے۔ سرکار کی فورسز کی کارروائیوں کی اگر ہم بات کریں تو 2018 میں 4525 کشمیری شہریوں کو زخمی کیا گیا، جن میں سے 724 افراد کی آنکھوں کی بینائی پیلٹ گن کی فائرنگ سے متاثر ہوئی ہے۔ اپریل 2018 میں صرف شوپیاں میں 263 شہریوں کو زخمی کیا گیا، جبکہ 25 نومبر کو شوپیاں میں ہی 19 مہینے کی ہبا نامی شیرخوار بچی کو پیلٹ گن کی فائرنگ سے ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہونا پڑا۔ 2018 میں تقریباً 5600 نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس میں سے بیشتر کو کالے قوانین کے تحت پبلک سیفٹی ایکٹ اور آفسپا قانون کے تحت کشمیر اور کشمیر سے باہر بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں مقید رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر کئی مزاحمتی قیادت اور یہاں ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو تھانہ و کھانہ نظر بند رکھا گیا۔ عام لوگوں کے خلاف مار پیٹ، جبر و تشدد، گرفتاریاں، قدغنیں، ہراسانیاں، حتیٰ کہ صحافتی برادری سے وابستہ لوگوں کو بھی
سرکاری فورسز کے جبر و قہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت جبکہ پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے عام لوگوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آئے روز کئی ہلاکتوں کے سبب یہاں کے مظلوم عوام شدید اضطراب کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جانب سے مظلوم کشمیریوں کے تئیں جاری حمایت سے یہاں کے عوام کو ایک نئے عزم اور حق و انصاف پر مبنی تحریک کو آگے بڑھنے کے حوصلوں کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو طاقت اور قوت کے بل پر حل کرنے کی کوئی بھی کارروائی سنگین نتائج جو ہے اس کے برآمد ہوں گے، سنگین حالات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس موقع پر پاکستانی عوام اور حکومت کا جہاں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالمی برادری سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور جموں کشمیر کے عوام کے خلاف جاری بربریت کے خاتمے کے لیے آگے آئیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی سیاسی کوششوں میں اور سفارتی کوششوں میں جو ہے وہ سرعت اور تیزی لائے گا، تاکہ یہاں کے جو حالات ہیں، جو اس وقت یہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو پوری دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی اور کشمیری مقیم ہیں، آج جب کہ وہ کشمیریوں سے یکجہتی کا دن بنا رہے ہیں، وہ کشمیریوں کے حوالے سے اپنی کوششیں اور کاوشیں تیز کریں گے، تاکہ یہاں کے عوام پر جاری جو ظلم ہے وہ کم سے کم دنیا کے ایوانوں تک پہنچایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔